فارمیسی کی تعلیم اور صنعت زندگی بچانے والی ادویات کی تیاری میں ایک کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی منظم اور سائنسی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں فعال اجزاء کی تیاری سے لے کر انہیں گولیوں، شربتوں، انجیکشنز، ایمپیولز، کریموں، مرہموں اور دیگر خوراکی اشکال میں ڈھالنا شامل ہے، جبکہ ملنگ، خشک کرنے، مکسنگ، گرینولیشن، ہیٹنگ، کوٹنگ اور پریسنگ جیسے پیچیدہ مراحل اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ادویات طبی استعمال کے لیے مطلوبہ معیار پر پورا اتریں۔ تاہم جب بدعنوانی تعلیمی اور صنعتی اداروں میں سرایت کر جاتی ہے تو یہ نہ صرف قیمتی عوامی وسائل کو ضائع کرتی ہے بلکہ صحت کے نظام اور تعلیمی ساخت کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے، جس کی ایک نمایاں اور افسوسناک مثال یونیورسٹی آف سرگودا میں تقریباً 0.8 ارب روپے مالیت کے ایک بڑے دوا سازی منصوبے کی تباہی ہے، جو 18 سال کی طویل محنت کے بعد بد انتظامی اور بدعنوانی کی نذر ہو گیا، اور یہ ناکامی اس وقت کے ڈین آف فارمیسی پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کے مبینہ غیر شفاف اقدامات اور غلط فیصلوں کا نتیجہ تھی۔ ایسے افراد کی تعلیمی قیادت میں موجودگی تعلیمی و تحقیقی نظام کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی لاہور کے لارڈز کالج آف فارمیسی میں بطور پرنسپل تقرری اس خطرے کو مزید بڑھاتی ہے، کیونکہ ان کی سابقہ کارکردگی اور الزامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ معیاری تعلیم اور صحت کے معیار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی فوری برطرفی پاکستان میں شفافیت، اعتماد، اخلاقی اقدار اور صحت کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ 2005 میں فارم ڈی پروگرام کے آغاز کے ساتھ شروع ہونے والا یونیورسٹی آف سرگودا فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کا منصوبہ دراصل ایک جدید دواسازی کی سہولت قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ منصوبہ خریداری میں بے ضابطگیوں اور ناقص مشینری کے انتخاب کی وجہ سے مکمل طور پر ناکام ہو گیا، کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر، جو اس وقت ڈین آف فارمیسی اور لیبارٹریز کے مرکزی رکن تھے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لاہور کے صنعتی علاقے سگیاں بائی پاس سے استعمال شدہ اور خراب مشینری خریدی، اور یہ مشکوک خریداری مئی 2010 سے اکتوبر 2011 کے دوران جاری ہونے والے مختلف سرکاری آرڈرز کے تحت دستاویزی شکل میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اگرچہ جون 2017 میں مرکزی لائسنس بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت مینوفیکچرنگ لائسنس جاری کیا گیا، لیکن یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا، اور بعد ازاں یونیورسٹی نے نومبر 2018 میں ایک سرکاری خط کے ذریعے یہ لائسنس رضاکارانہ طور پر واپس کر دیا، جسے بورڈ نے فروری 2019 کے اجلاس میں باقاعدہ منسوخ کر دیا۔ یہ اقدام بظاہر ایک رسمی کارروائی معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس نے 18 سال کے سرمایہ کاری اور عوامی وسائل کو ضائع کر دیا۔